الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات گرامی، آج سلسلہ وار مکتوبات امام ربانی کے درس میں دفتر اول کے مکتوب نمبر 29 سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ مکتوب شریف حضرت شیخ نظام تھانی رحمۃ اللہ جو ریاست تھانیسر کے گورنر تھے ان کی طرف لکھا، اور اس مکتوب شریف میں آپ نے فرائض کی ادائیگی کی ترغیب اور سنتوں اور آداب یعنی نماز کے اندر فرائض کی سنتوں اور آداب یعنی مستحبات ان کی رعایت اور فرائض سے غفلت اور نوافل کی طرف زیادہ توجہ دینا، یعنی فرائض سے بے پرواہی اور نوافل کی طرف زیادہ توجہ دینے سے منع کرنے، اور نماز عشاء کو آدھی رات کے بعد ادا کرنے سے منع کرنے، اور مستعمل پانی کے استعمال سے منع کرنے، وضو کے مستعمل پانی کے استعمال سے منع کرنے، اور مریدوں کو اپنے پیر کو سجدہ کرنے سے منع کرنے کے متعلق لکھا گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ صرف صوفی نہیں تھے، بلکہ آپ مکمل عالم دین تھے اور فقہی معاملات کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر تھی. اس مکتوب شریف میں آپ نے فقہی معاملات اور مسائل پر گفتگو فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسمن اللہ سبحانہ و ایاکم عن التعصب والتعسف ونجانا و ایاکم عن التحلف والتعسف. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو تعصب، بلا وجہ کسی کی حمایت کرنا، کسی سنگت کی بنا پر، کسی برادری کی بنیاد پر، کسی کی ساتھ ذاتی تعلق کی بنا پر اگر کوئی شخص کسی مسئلہ کے اندر حق بات کو چھپائے اور مصلحتاً وہ حق تلفی کرنے والے کا اس بنا پر ساتھ دے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی برادری ہے، اس کا بھائی چارہ ہے، اس کا کاروباری تعلق ہے، اس کو تعصب کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تعصب سے بچائے اور تعصب سے بچائے. تعصب عین کے ساتھ اس کے معنی ہیں بے راہ رفتن، یعنی بے راہ روی سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں تعصب سے بچائے، اللہ کریم ہمیں بے راہ روی سے بچائے، اور اللہ کریم ہمیں تلاحف سے، اور تلاحف کہتے ہیں غم کو، اندوہ کو، اور تعصب کہتے ہیں کہ کسی بات پر افسوس کو. اللہ تعالی ہمیں ان روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. بے حرمت سید البشر اور سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المنفی عنہ زیغ البصر، جو نظر کی کجی سے پاک ہے، اس سید البشر کے وسیلے سے وعلی آلہ، اور آپ کی آل کے وسیلے سے، ومن الصلوات اتمھا ومن التسلیمات اکملھا، ان پر تمام مکمل طور پر تسلیمات ہوں، مکمل طور پر ان کو درود و سلام ہو. آپ فرماتے ہیں مقربات اعمال یا فرائض یا نوافل، یعنی اعمال کے لحاظ سے جو اللہ رب العزت کا قرب عطا کرنے والی چیزیں ہیں وہ دو ہیں، یا فرائض ہیں یا نوافل ہیں. جس طرح حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا تقرب حاصل کر لیتا ہے، میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. قرب کا معاملہ انتہا یہاں تک آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نوافل کے ذریعے. دو چیزیں یہاں پہ ہیں اعمال میں سے، ایک ہے
فرض اور ایک ہے نفل۔ یہ دونوں اعمال جو ہیں یہ عبادت کرنے والے کو اپنے رب سے ملا دیتے ہیں، رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نوافل را در جنب فرائض ہیچ اعتبار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیکن فرائض کے مقابلے میں نوافل کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی فرائض کو چھوڑ کے نوافل پر زور دینا اور فرائض کو ترک کر دینا اور فرائض کو چھوڑ دینا اور نوافل ادا کرتے رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کوئی قابل اعتماد چیز نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادائے فرضی از فرائض در وقت از اوقات بے از ادائے نوافل 1000 سالہ۔ آپ فرماتے ہیں وقت کے اندر ایک فرض کا ادا کر لینا، ایک فرض کا اپنے وقت کے اندر ادا کر لینا 1000 سالہ نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 سال نوافل ادا کرتا رہے لیکن وہ وقت پر فرض نماز کا ایک رکعت ادا کر لے تو اس کی وہ رکعت 1000 سالہ نفلوں پر باری اور فوقیت رکھتی ہے۔ اور وہ نوافل جو 1000 سالہ ہوں وہ اگرچہ بنیت خالص ادا شود، کہ اگرچہ وہ خالص نیت کے ساتھ ادا کیے گئے ہوں، پھر بھی وہ فرائض کی ایک رکعت ان 1000 سالوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ ہر نفلے کے باشد الصلاۃ و زکوٰۃ و صوم و ذکر و فکر و امثالہ۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح ہر فرض کے اندر صلاۃ میں جو فرض صلاۃ ہے، فرض نماز ہے، اس میں فرض زکوٰۃ کے اندر، فرض روزے کے اندر اور ذکر و فکر کے اندر بھی یہی مثال ان کے اوپر بھی منطبق ہوتی ہے۔ مثلاً کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ فرض چھوڑ دیتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن وہ صدقات لاکھوں کروڑوں روپے دے دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اب اگر وہ فرض چھوڑ کے اپنے 2.5% کو چھوڑ کے اگر وہ لاکھوں روپے صدقہ بھی کر دے تو اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح فرض روزہ اگر چھوڑ دے اور ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو نفلی روزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ فرض روزہ نہ رکھے۔ فرض روزہ چھوڑ دے اور نفلی روزے رکھتا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح ذکر و فکر کے اندر بھی یہی باتیں ہیں کہ جو فرض ذکر ہے، فکر ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے اور نفلی فکریں ہیں، ذکر ہے، اس کو اوپر توجہ دی جائے۔ گوئم میں کہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ رعایت سنت از سنن و ادب از آداب در حین ادائے فرائض نیز ہمین حکم دارت۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنتوں کی رعایت، سنتوں میں سے فرض نماز ادا کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے سنتوں کی رعایت اور آداب میں سے کسی ادب کی رعایت، آداب کہتے ہیں مستحبات، سنتیں اور مستحبات، ایک ہیں فرائض، ایک ہیں سنتیں، ایک ہیں مستحبات اور ایک ہیں مباحات۔ یہ 4 درجات ہیں کسی چیز کے لازم ہونے کے، یعنی یا تو وہ کوئی چیز فرض ہوگی یا واجب ہوگی، میں ایک بھول گیا ہوں واجب، یا وہ فرض ہوگی یا واجب ہوگی یا سنت ہوگی یا مستحب ہوگی یا مباح ہوگی، 5 چیزیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح جس طرح فرض کی تکمیل اور فرض کی ادائیگی لازم ہے، اسی طرح سنتوں کی بھی ادائیگی لازم ہے، اور مستحبات میں سے کسی مستحب کو چھوڑ دینا بھی اسی طرح معتبر نہیں ہے جس طرح کسی فرض کو چھوڑ کے نفل ادا کرنا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے فرائض جس طرح لازم ہیں اس طرح اس کے واجبات بھی لازم ہیں، اس طرح اس کی سنتیں بھی لازم ہیں، اس طرح اس کے مستحبات کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ آداب نماز میں کیا ہے؟ تعدیل ارکان ہے۔ ایک رکن کو ادا کرتے ہوئے کسی دوسرے رکن کو ادا کرنے میں اپنی پوری رعایت دینا، یعنی وقت کی رعایت دینا، اور جب تک ایک رکن پورے طور پر ادا نہ ہو جائے دوسرے رکن کی طرف نہ جانا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔
مثلا کہ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے قیام کرتا ہے اور اس کے اندر جو قرات ہے وہ کرتا ہے اور پھر رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جانے کے بعد وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ سیدھا کھڑا ہو کے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی دیر تک وہ سیدھا کھڑا رہے، کم از کم ہے یہ، اس کے بعد وہ سجدے میں جائے۔ لیکن اگر ایک شخص رکوع میں گیا اور وہیں سے سجدے میں چلا گیا تو اس کا رکوع مکمل نہ ہوا۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ منقول است کہ روز امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بامداد را بجماعت گزاردن، آپ نے فرمایا کہ منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، بعد از فراغ الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے بعد در قوم نگاہ کردن، آپ نے پیچھے مڑ کے لوگوں کی طرف دیکھا، پیچھے مڑ کے جب لوگوں کی طرف امامت کراتے تھے، اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا وہ امامت کراتا تھا۔ معیار حکمرانی کا یہ ہے کہ خلیفہ وقت ہر نماز کی امامت کراتا تھا جس وقت وہ مدینہ کے اندر موجود ہوتے تھے، مدینہ منورہ کے اندر، اور جمعہ کی نماز کا خطبہ اور امامت خلیفہ وقت کراتے تھے۔ اور آج ہمارے جو حکمران ہیں ان کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ دوسروں کی نماز برباد کرنے کے لیے اگر آگے کھڑے ہو جائیں تو اللہ ہی پر مالک ہے ہماری نمازوں کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نماز فجر ادا کی اور واپس مڑ کے دیکھا لوگوں کی طرف تو شخص را از اصحاب خود دران وقت نہ یافتن، آپ نے ان لوگوں میں سے ایک اپنے صحابی بھائی کو وہاں پر نہیں پایا، نماز فجر کے وقت وہ صحابی بھائی وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ فرمودن کہ آپ نے فرمایا کہ فلانے بجماعت حاضر نہ شد، کہ فلان شخص جماعت میں حاضر نہیں ہوا ہے، نماز میں حاضر نہیں ہوا ہے۔ حاضران عرض کردن کہ وہ اکثر شب بیدار می باشد، حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین وہ اکثر ساری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، یحتمل کہ دری وقت خوابش بردہ باشد، احتمال ہے کہ وہ اس وقت سو رہے ہوں گے، نیند ان پر غالب آ گئی ہوگی، اس وجہ سے وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اب آج کل ہم ساری رات موبائل، وہ تو پھر نفل پڑھتے تھے نا، عبادت کرتے تھے، آج ہم ساری رات موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بدنصیبی کی بات۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام شب خواب می کرد و نماز بامداد را بجماعت می گزارد بہتر می بود، آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ساری رات سویا رہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تو یہ اس رات کے جاگنے سے زیادہ بہتر ہوتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکات شریف میں وہ حدیث پاک موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر کے سو جاتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کی ساری رات عبادت گزاروں میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے حالانکہ وہ سویا ہوتا ہے لیکن اس نے رات سونے سے پہلے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، پھر سو گیا اور کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نفل ادا نہیں کیا، کوئی تہجد نہیں پڑھی، فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ رب العزت اس کو ساری رات جاگتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اس کے اعمال میں ساری رات کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ یہ کتنے فضل کی بات ہے، ہم کتنے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو یہ باتیں سننے کے بعد حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق اپنے اوقات کو اس میں ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ ہم عبادت گزاروں میں شمار ہو جائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پس رعایت ادب و اجتناب از مکروہ اگرچہ تنزیہی باشد فکیفہ کے تحریمی بے مراتب از ذکر و فکر و مراقبہ و توجہ بہتر باشد۔ آپ فرماتے ہیں پس آداب کی رعایت
اور مکروہ سے اگرچہ وہ مکروہ تنزیہی کیوں نہ ہو، مکروہ تحریمی کو تو ایک طرف رکھیں، مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا چاہیے۔ بمراتب الذکر و فکر و مراقبہ و توجہ بہتر است۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرتبے میں مکروہ تحریمی کو چھوڑ کر کے مکروہ تنزیہی سے بچنا یہ ذکر و فکر اور مراقبے سے بہتر ہے، مکروہات سے بچنا۔ آرے ان امور بائیں رعایت و اجتناب اگر جمع کنت، ہاں البتہ اگر ان امور کو ان رعایتوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے، یعنی ذکر و فکر و مراقبات بھی ہوں اور آداب کی رعایت بھی ہو، مکروہات سے بچا بھی جا رہا ہو، اگر ان کو جمع کر دیا جائے تو فقد فاز فوزا عظیما، تو پھر یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وبدون ہی خرط القطار، آپ فرماتے ہیں اس کے سوا اگر کوئی بات ہے تو پھر وہ خاردار جھاڑی پر ہاتھ پھیرنے کے برابر ہے۔ مثلا تصدق دانگی در حساب زکات، ہم چنان کے از تصدق جبال اعظام الذهب بطریق نفل بمراتب بہتر است۔ اب آپ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح فرض جو ہے وہ بہتر ہے نفل سے۔ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے اندر ایک دانگ، ایک دمڑی ادا کر دینا زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے، ایک دمڑی کی ادائیگی پہاڑ بھر سونا نفل کرنے سے بہتر ہے۔ کہ ایک شخص نے نفلی طور پر پہاڑ تو صدقہ کر دیا، لیکن جو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اس کو ادا نہ کیا، تو وہ پہاڑ جو ہے سونے کا پہاڑ صدقہ کرنا ایک دمڑی زکوٰۃ کی ادا کرنے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں اگر اس نے ایک دمڑی اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کی اور اس کے بعد اس نے نفلی طور پر جتنے صدقہ کیا وہ اس کے اعمال میں لکھا جائے گا، اس کے حساب کتاب میں، اور اس کے درجات میں بلندی کا باعث بنے گا۔ آپ فرماتے ہیں مثلا آن را بفقیر قریب دادن نیز بمراتب ازان بہتر است، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا وادب آزاداب در تصدق آن دانگ مثلا آن را بفقیر قریب دادن۔ ہاں آپ فرماتے ہیں اس میں ایک اور ادب جو آداب کی رعایت ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے قریب ترین فقیر کو، اپنے قریبی رشتہ دار فقیر کو دینا یہ آداب زکوٰۃ میں سے ہے۔ اس کا خیال رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں اور آپ کا بھائی، آپ کا بہن، آپ کے رشتہ دار وہ بھوکے مرتے رہیں۔ پس نماز خفتن، پھر ایک اور بات آپ بیان فرماتے ہیں، فقہی مسئلہ آپ فرماتے ہیں پس نماز خفتن را در نصف اخیر از شب گزاردن و آن تاخیر را وسیلہ تاکید قیام لیل ساختن بسے مستنکر باشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا اس لیے کہ رات کے نوافل قیام لیل جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نماز عشاء کو اتنی تاخیر سے ادا کرنا یہ مستنکر ہے، یہ ناجائز بات ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ چہ نزد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ادائے نماز خفتن در وقت مکروہ است، کہ حنفیہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین اور آپ کے جو فقہی اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک نصف شب کے بعد نماز عشاء ادا کرنا مکروہ ہے۔ ظاہر عظیم قراءت تحریمہ ارادہ دارن، اور ان حضرات حنفیہ نے اس قراءت سے قراءت تحریمی کا ارادہ کیا ہے، یعنی یہ قراءت تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ زیرا کہ ادائے نماز خفتن رات نصف لیل مباح داشتن، اس لیے کہ آدھی رات تک نماز عشاء کی تاخیر کرنا مباح ہے، اور مباح وہ بات ہوتی ہے جس کے کرنے سے نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، مستحب وہ بات ہوتی ہے جس کو کرنے سے ثواب ہو اور جس کو چھوڑ دینے سے گناہ نہ ہو، اور مباح وہ چیز ہوتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو کرنے سے ثواب نہیں ہوتا اور چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک نماز عشاء کو آدھی رات تک تاخیر کرنا، لیٹ کر دینا یہ مباح ہے۔ وَعَز نصف آن طرف مکروہ گفتان، اور آدھی رات گزرنے کے بعد نماز عشاء ادا کرنا مکروہ ہے۔ پس مکروہ ہے کہ مقابل مباح
اور وہ مکروہ کے جو مباح کے مقابل ہے، مکروہ تحریمی اصل، وہ مکروہ تحریمی ہے، جو مباح کے مقابل میں مکروہ ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ ونزد شافعیہ دران وقت ادائے نماز خفتن جائز نیست، اور شافعیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مقلدین کے نزدیک اس وقت یعنی آدھی رات کے وقت نماز عشاء ادا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ پس بواسطہ قیام لیل و حصول ذوق و جمعیت دران وقت مرتقب این امر گشتن بسیار مستقر است۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف قیام لیل کے لیے اور ذوق و شوق حاصل کرنے کے لیے، جمعیت حاصل کرنے کے لیے اس وقت میں کہ اس وقت ذرا دل کو جمعیت حاصل ہوتی ہے، اس طرح کا عمل کرنا، یہ تاخیر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ از برائن غرض تاخیر ادائے وتر ہم کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وتر کی نماز کو تاخیر کرنا، وتر کی نماز کی تاخیر کرنا جائز ہے، یعنی آپ نے نماز عشاء ادا کی، نماز عشاء جماعت کے ساتھ وقت پر ادا کی اور آپ نے وتر چھوڑ دیے، اور آپ وتر پھر نصف شب کے بعد بھی اگر آپ وتر ادا کریں گے تو وہ جائز ہے، اور آپ جو ہے نا پھر وتروں سے پہلے نوافل ادا کریں اور نوافل کے بعد آپ وتر ادا کریں، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مستحب عمل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بیداری یعنی کہ لیٹ نماز عشاء پڑھ کے سو جائیں اور وتر چھوڑ دیں اور پھر قیام لیل کریں، تہجد پڑھیں اور پھر وتر پڑھیں، تو یہ مستحب عمل ہے اور یہ زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہے۔ پس ترکین عمل باید نمود و صلاۃ گزشتہ را قضا باید کر۔ اگر کسی شخص نے اس طرح تاخیر سے نماز عشاء ادا کی ہوں تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی قضا کرے، کیونکہ وہ اس نے وقت پر نماز عشاء ادا نہیں کی، جس طرح کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بواسطہ ترک ادب آزاداب وضو نماز 40 سالہ را قضا فرمودن، جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو میں سے ایک مستحب کے چھوٹ جانے سے اپنی 40 سالہ نمازوں کی قضا کی تھی۔ کتنا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے! کیا معاملہ ہے کہ وضو میں سے ایک مستحب رہ گیا اور آپ 40 سال تک وہ مستحب چھوڑتے رہے، وہ مستحب کے بغیر وضو کرتے رہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وضو کے مستحبات میں سے یہ عمل کرنا بھی مستحب ہے، آپ کو یہ خیال آیا کہ میں تو 40 سال سے اس مستحب کو چھوڑے ہوئے وضو کرتا رہا ہوں، تو آپ نے وہ 40 سال کی نمازیں جو اس وضو کے ساتھ ادا کی تھی پھر دوبارہ پڑھی، دہرائی اور قضا کی۔ واحدن آب مستعمل کے ازالہ حدث نمودہ باشد یا بنیت قربت استعمالش کردہ باشند در وضو تجویز نہ کنن۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح ایسا پانی جو حدث کو دور کرنے کے لیے یعنی وضو کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا ہو، اس کو عبادت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی بزرگ کے استعمال شدہ پانی کو جس سے کسی نے بزرگ نے وضو کیا ہو، اور اس پانی کو ثواب کی نیت سے یا قربت پانے کی نیت سے اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہمارے بزرگ۔ وآن آب را بخورن کے آن آب نزد امام اعظم نجس مغلظہ۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پانی کو اس لیے استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ پانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نجس غلیظ ہے، یعنی سخت قسم کا نجس پانی ہے۔ وہ فقہا منع خوردن آن آب کردہن، اور فقہا نے اس پانی کو پینے سے منع کیا ہے۔ وہ خوردن آن را مکروہ داشتن، اور اس پانی کو پینے کو مکروہ خیال کیا ہے اور مکروہ قرار دیا ہے۔ آرے ہاں البتہ بقیہ آب وضو را خوردن شفا گفتان، ہاں البتہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو جو ایک برتن ہے اس سے وضو کیا گیا اور اس برتن کے اندر وضو کا پانی بچ گیا، اس کو پینے سے حضور علیہ السلام نے اس پانی کو شفا قرار دیا۔ اور کہ آپ لوگوں نے کسی لوٹے میں کسی برتن میں وضو کا پانی ڈالا، اس پانی سے وضو کیا، اس برتن کے اندر کچھ پانی بچ رہا، وہ بچا ہوا پانی آپ نے پی لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بچا ہوا پانی پینا شفا من جانب اللہ،
اگر از اعتقاد کسے طلب نماید اذان آپ بدہن، اگر کوئی آپ سے عقیدت رکھنے والا شخص وہ پانی طلب کرے تو آپ اس کو وہ پانی اپنے اس عقیدت مند کو دے دیں۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کئی عقیدت مند ہوتے ہیں بزرگوں کے، وہ پانی طلب کرتے ہیں تو وہ پانی جو بچا ہوا پانی ہے برتن میں وہ اس کو دے دیں، کیونکہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا قرار دیا۔ ویسے بھی آپ کسی برتن میں پانی پیتے ہیں اور وہ برتن میں پانی بچ جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ مومن کا بچا ہوا کھانا یعنی مومن کا جھوٹا پانی یا کھانا وہ پینا اور کھانا شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کے جھوٹے میں، مومن کے اس بچے ہوئے پانی میں، بقیہ میں وہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عام مومنین کی بات ہے، تو اللہ کے ولیوں کے بچے ہوئے پانی اور اس کے کھانے کے اندر کیا شفائیں ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں این فقیر را درین دفعہ در دہلی مثل این ابتلا واقع شدہ بود۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے کہ وہ اپنی کسر نفسی اور اپنی عاجزی کا اظہار کس انداز میں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ دہلی کے سفر کے دوران میں مجھے اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اس مرتبہ دہلی کے سفر پر تھا تو مجھے اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ بعضی از یاران را در واقع نمودہ بودن کہ آب مستعمل وضو فقیر را بخورن و الا ضرر عظیم لاحق خواہد شد۔ آپ فرماتے ہیں میرے کچھ یاروں کے اندر، میرے دوستوں کے اندر، میرے مریدوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی پیا جائے ورنہ بڑی سخت قسم کی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے پھر آپ سے وہ خواب بیان کیا اور وہ پانی طلب کیا، اپنے وضو والا پانی طلب کیا، یعنی جس سے آپ وضو کرتے تھے وہ پانی۔ ان بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں اور وضو کا استعمال شدہ پانی ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پانی کو استعمال کریں۔ آپ میرے کچھ دوستوں کو، میرے ماننے والوں کو، میرے عقیدت مندوں کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ اگر میرے استعمال شدہ پانی کو نہ پیا گیا تو ان کو بڑی سخت قسم کی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولی کتنے محتاط ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ ادھر فقہی معاملہ سامنے ہے کہ مستعمل شدہ پانی پینا ناجائز ہے، ادھر دوستوں کو خواب آ رہی ہے کہ وہ پانی پئیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ پھر میں اس مرحلے سے کیسے گزرا؟ فرماتے ہیں کہ ہر چند دفعہ کر فائدہ نہ کر، میں نے بڑی کوشش کی ان کو اس عمل سے روکنے کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اس پر بضد رہے۔ بے کتب فقیہ رجوع نمود، تو میں نے پھر فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور فقہ کی کتابیں دیکھی تو مخلصی پیدا شد، تو اس میں سے ایک خلاصی کی راہ مجھے دکھائی دی۔ وہ کیا کہ اگر بعد از تسلیس غسل نیت قربت نکنن، اگر 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کے بعد چوتھی مرتبہ جس پانی سے وضو کو اعضاء کو دھویا جائے اور اس وضو کے پانی کو پینے کے لیے ثواب کی نیت نہ کریں، در مرتبہ چہارم آب مستعمل نمی شود، تو چوتھی مرتبہ وہ اعضائے وضو دھونے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ بہی ہیلا تجویز نمودہ آب غسل چہارم را بے نیت قربت بخوردنش داد، اور اس ہیلا سے، اس طریقہ سے چوتھی مرتبہ جو جس پانی سے اعضاء کو دھوئے گئے تھے وہ ان کو پینے کے لیے دے دیا گیا۔ وائدن مرد میں معتمد نقل کردان کے بعض از خلفائے شمارہ مریدان ایشان سجدہ می کنند، اور بڑے پھر آپ وہ سجدے کے متعلق لکھتے ہیں، آپ ان کو حضرت شیخ نظام تھانیسری کو لکھتے ہیں کہ بڑے معتمد اعتماد والے بندے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں اپنے آپ کو بزمین بوس ہم کفایت نبی کو نہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ زمین بوسی پر کفایت نہیں کرتے۔ سجدہ کرنا، کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی کم از کم جو گناہ کی کم از کم جو
صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کے سامنے اس کی جو زمین ہے اس کو چوم لیا جائے یا اس کے پاؤں کو چوم لیا جائے، لیکن پیشانی کو ٹیک دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین بوسی پر کفایت نہیں کرتے، شناعت این فعل ازر من الشمس۔ آپ فرماتے ہیں اس قسم کے فعل کی ناپسندیدگی اور برائی سورج کی روشنی کی طرح ظاہر ہے۔ منع شام بکنے، اس عمل سے، اس طریقے کے سجدہ ریزی سے، اپنے پیر کو سجدہ کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ وتاکید در منع نمایت، اور اس منع کرنے کے اندر بڑی سختی اور تاکید کرنی چاہیے۔ اجتناب ان قسم افعال اعظم کس مطلوب است۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے فعل سے اجتناب کرنا ہر شخص سے مطلوب ہے۔ ہر شخص اس طرح کے برے فعل سے اجتناب کرے، ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کے برے فعل سے اجتناب کرے۔ علی الخصوص شخص کے بے اقتداء خلق خود را برآوردہ باشد، بالخصوص وہ شخص کہ مخلوق جس کی اقتداء کرتی ہو، اس کو تو اس عمل سے سختی سے منع کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے کہ جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں۔ اجتنابی قسم افعال اورا اشد ضروریات، اس طرح کے افعال سے اجتناب کرنا اس کے لیے بہت سخت ضروری ہے کہ مقلدان باعمال او اقتداء خان کر، کہ اس کے اقتداء کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ اس کے عمل کی اقتداء کرتے ہیں، لہذا جس کی اقتداء کی جا رہی ہو اس کو ایسے اعمال سے اجتناب کرنے کی اور ایسے اعمال سے روکنے کی سخت ضرورت ہے، سخت تاکید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ در بلا خواہند افتاد، اقتداء خان کر و در بلا خواہند افتاد، اور وہ اس کی تقلید کرتے ہیں تو اس طرح وہ کسی مصیبت میں، اس طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گے اس کی تقلید کرتے ہوئے۔ ویدن علوم ان طائفہ علوم احوال است، اور اسی طرح اس گروہ کے علوم میں سے احوال کے علوم یعنی حال کے علوم ہیں، وہ احوال موارث اعمالا، اور وہ اعمال اور وہ احوال جو ہیں ان اعمال کی وراثت کے طور پر ملتے ہیں ان کو۔ وکثیر از علوم احوال میراث بود کہ اعمال را درست کردہ باشد، اور کسی کے لیے اور کوئی شخص اپنے ان اعمال کے ذریعے اپنے احوال کو درست کر سکتا ہے یا کرتا ہے۔ وہ بحق آن قیام نمودہ و اعمال را تصحیح وقت میسر شود کہ اعمال را بشناسد، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اعمال کے لیے اور ان کی تصحیح کے لیے جو اس کو وقت میسر ہو وہ اس میں قیام کرے اور اس کے لیے کھڑا ہو، اور ہر عمل کی کیفیت کو وہ جانے، اور وعان علم احکام شرعی است، اور وہ علم جو ہے شرعی احکام کا علم ہے۔ از نماز و روزہ و سائر فرائض، نماز روزہ اور دوسرے باقی فرائض، و علم معاملات و نکاح و طلاق و مبایعات، اور معاملات کا نکاح طلاق وغیرہ اور خرید و فروخت کے فرائض کا علم، و علم ہر چیز کے حق سبحانہ برو واجب ساختند، اور ہر اس چیز کا علم لازم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ وعور آبدان دعوت فرموداست، اور اس کو وعور آبدان دعوت فرموداست، اور اس کو اس کی دعوت دی گئی ہے، اس کو اس کی طرف بلایا گیا کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے۔ یہاں تک بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی بات رہ جاتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے چاہیے کہ در مجلس شریف از کتب تصوف مذکور میشود، کہ اس میں کتب تصوف کی کو پڑھا جائے، اور بالخصوص فقی کتابوں فقہ کے متعلق جو کتابیں ہیں ان کو پڑھا جائے، اور فارسی کے اندر کتابیں فقہ کی مل جاتی ہیں جس میں مجموعہ خانی ہے، عمدۃ الاسلام ہے، کنز ہے، اور دیگر تصوف کی کتابیں بھی موجود ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اپنے حوال اور اعمال کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اس کے یہ جو اپنے پیر کے سامنے سجدہ کرنے اور جھکنے کے متعلق ہے، اس کے حکیم موسیٰ امرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے پیر کے سامنے
اس طرح جھک جائے جس طرح یعنی کہ دو تا ہو جائے، بالکل اس طرح جھک جائے، اس طرح کر کے، تو یہ ناجائز ہے۔ تھوڑی سی گردن کو جھکا لینا، ایسے کر لینا، یہ جائز ہے، لیکن اپنی پشت کو اس طرح دورہ کر لینا، اس طرح پشت جو ہے نا یہ دوری ہو جائے، اتنا جھک جانا یہ جائز نہیں ہے، اور سجدہ کرنا تو بالکل حرام ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جہاں جہاں تک آپ لوگ بات سن رہے ہیں، وہ کم از کم اپنے اعمال کو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کے مطابق، کے احکامات کے مطابق بنائیں، اور جب بھی آپ اپنے پیر کو ملیں یا چلے مجھے ہی ملیں تو اتنا نہ جھکیں کہ وہ رکوع کی کیفیت پیدا ہو جائے، بالکل آپ سیدھا ہو کے ملیں، تھوڑا سا اگر ادب محبت کرتے ہیں تھوڑا سا کر لیں، لیکن بالکل یوں کر کے جھک جانا اور سجدے میں پڑ جانا اور پیروں کو بوسہ دینا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ آئندہ اس بات سے اجتناب کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، ورنہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور میں بھی گناہ گار ہوں گا۔ جو پہلے ہو چکا ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن آئندہ ہم اس عمل سے اجتناب کریں گے، کیونکہ جس وقت ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارے مرشد کی جب بات ہم تک پہنچ جائے تو پھر اس کو مان لینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، نسبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے مرشد کریم کی طرف سے ہمیں جو بات مل جائے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ ہمارے مرشد کریم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے، سجدہ کرنے سے، کسی انسان کو، اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہم اس ایسے عمل سے اجتناب کریں گے جس سے ہمارے مرشد نے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔